پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر بحث کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کے صدر امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی کے وندے ماترم پڑھنے اور گانے پر اعتراض نہیں، مگر ہم یہ بات ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ وندے ماترم نظم کے مشمولات شرکی عقائد اور افکار پر مبنی ہے، بالخصوص اس کے 4 اشعار میں واضح طور پر وطن کو برادران وطن کے معبود درگا ماتا سے تشبیہ دے کر اس کی عبادت کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے بنیادی عقیدے اور ایمان کے خلاف ہیں۔ ہندوستان کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی دفعہ 25 اور اظہار رائے کی آزادی دفعہ 19 فراہم کرتا ہے۔ ان دفعات کے تحت کسی بھی شہری کو اس کے مذہبی عقیدے اور جذبات کے خلاف کسی نعرے، گیت یا نظریے کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی شہری کو قومی ترانہ یا کوئی ایسا گیت گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وطن سے محبت الگ چیز ہے اور اس کی عبادت دوسری چیز ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک سے کتنی محبت ہے، اس کے لیے انہیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں اور جمعیت علماء ہند کے اکابرین کی بے مثال قربانیاں اور خاص طور پر وطن کی تقسیم کے خلاف جمعیت علماء ہند کی کوششیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور آزادی کے بعد اس ملک کے اتحاد و سلامتی کے لیے ان کی جدوجہد کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ حب الوطنی کا تعلق دلوں کی وفاداری اور عمل سے ہے، نعرے بازی سے نہیں۔ مولانا مدنی نے وندے ماترم کے تناظر میں کہا کہ تاریخی ریکارڈ بالکل واضح ہے کہ 26 اکتوبر سن 1937 عیسوی کو رویندر ناتھ ٹیگور نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط میں مشورہ دیا تھا کہ وندے ماترم کے صرف ابتدائی 2 بندوں کو قومی گیت کے طور پر قبول کیا جائے، کیونکہ بقیہ اشعار توحید پرست مذاہب کے عقائد سے متصادم ہیں۔ یہی بنیاد تھی جس پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے 29 اکتوبر سن 1937 عیسوی کو فیصلہ کیا کہ صرف 2 بندوں کو قومی گیت کے طور پر منظور کیا جائے۔ اس لیے آج ٹیگور کے نام کا غلط استعمال کر کے جبراً اس نظم کو مسلط کرنے یا اس کے مکمل گانے کی بات کرنا نہ صرف تاریخی حقائق کو جھٹلانے کی کوشش ہے، بلکہ ملک کی وحدت کے تصور کی توہین اور گرو جی ٹیگور کی تحقیر بھی ہے۔ یہ بھی قابل افسوس ہے کہ لوگ اس کو تقسیم ہند سے جوڑتے ہیں، جبکہ رویندر ناتھ ٹیگور کا مشورہ قومی وحدت کے لیے تھا۔ مولانا مدنی نے زور دیا کہ وندے ماترم سے متعلق بحث دراصل مذہبی عقائد کے احترام اور آئینی آزادی کے دائرے میں ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی الزام تراشی کے انداز میں۔ جمعیت علماء ہند تمام قومی رہنماؤں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ایسے حساس مذہبی تاریخی معاملات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ملک میں باہمی احترام، رواداری اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پر کاربند رہیں۔ وندے ماترم بنکم چندر چترجی کے ناول آنند مٹھ سے ایک اقتباس ہے۔ اس کے کئی سطریں اسلام کے مذہبی اصولوں کے خلاف ہیں، اسی لیے مسلمان اس گانے کو گانے سے گریز کرتے ہیں۔ وندے ماترم گانے کا پورا مطلب ہے کہ ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ گانا ہندو دیوی ماتا درگا کی تعریف میں گایا گیا ہے، نہ کہ مادر وطن ہندوستان کے لیے۔ وندے ماترم درگا کی تعریف میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام توحید پر مبنی ایک مذہب ہے جو ایک ایسے اللہ اوم اور ایشور کی عبادت کرتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ کسی ملک یا ماں کی پوجا کرنا اس توحیدی اصول سے متصادم ہے۔ وندے ماترم گانا ماں کے سامنے جھکنے اور اس کی پوجا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانے اور کسی کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کے علاوہ نہ کسی کو اپنا معبود مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کسی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتے۔ مر جانا تو قبول ہے لیکن شرک کرنا قبول نہیں۔ مریں گے تو اسلام پر ہی، جئیں گے تو اسلام پر ہی،
انشاءاللہ۔ مولانا مدنی نے یہ سوال کیا کہ کیا ملک میں ان سب متنازع ایشوز کے علاوہ ملک و قوم کے مفاد میں کوئی ایسا ایشو اور مسئلہ نہیں ہے جس پر پارلیمنٹ میں بحث کی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ ملک کی اقتصادی اور معاشی صورتحال کی جو رپورٹیں سننے میں آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور اگر اس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو ملک ایک بڑے اقتصادی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس اس پر کوئی بحث اس لیے نہیں ہوتی کہ اس طرح کی بحثوں سے نہ ووٹ ملتا ہے اور نہ ہی ملک میں فرقہ وارانہ صف بندی قائم ہو سکتی ہے، جو آج کل الیکشن جیتنے کا آزمودہ نسخہ بن رہی ہے۔ مرکز تحفظ اسلام ہند کی رپورٹ